اور 30 سال تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق کہ 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی. یہ وہ حکومت چلانے کا طریقہ ہوگا جس طریقے کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کر گئے تھے. اس 30 سال کے عرصے کے اندر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو تو بڑھاتے ہوئے دیکھا، لیکن کسی بھی مہینے میں آپ کی آمد کے جشن کو مناتے ہوئے نہیں دیکھا. ان تعلیمات کو شدت کے ساتھ دہرایا جاتا ہے. سال کے درمیان بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری رائے یہ ہوتی ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک مہینے میں ولادت تھی، تو اس مہینے کے اندر مزید خرافات اور بدعات سے بچتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر مزید توجہ دی جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 23 سال کا عرصہ گزارا، جس میں 23 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ دوبارہ آیا. آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال کچھ ماہ خلافت رہی، 2 دفعہ ربیع الاول کا عرصہ آیا. آپ کے بعد سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت رہی، 10 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا. عمر بن الخطاب کے بعد عثمان غنی کی خلافت رہی، 12 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا. عثمان غنی کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 سال خلافت رہی، 6 دفعہ کم و بیش ربیع الاول کا مہینہ آیا. اور 30 سال تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق کہ 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی. یہ وہ حکومت چلانے کا طریقہ ہوگا جس طریقے کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کر گئے تھے. اس 30 سال کے عرصے کے اندر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو تو بڑھاتے ہوئے دیکھا، لیکن کسی بھی مہینے میں آپ کی آمد کے جشن کو مناتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کے مشن کی تعلیمات، آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش تو ہم نے دیکھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات ہوئیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صرف اس ایک مسئلے کے اوپر کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کرنا شروع کر دیا تھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی مخالفت کی وجہ سے ان سے جہاد کیا. وہ آپ کو خلیفہ ماننے پر راضی تھے، نماز پڑھنے پر راضی تھے، لیکن جہاد زکوٰۃ کے لیے راضی نہیں تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور یہاں تک جملہ ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يَؤُدُّونَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے ایک اونٹنی کا بچہ جو یہ زکوٰۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے اور آج انہوں نے دینے سے منع کیا، تو اس ایک اونٹنی کے بچے کی وجہ سے بھی میں ان سے جنگ کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زد آ رہی تھی. تو ربیع الاول کے مہینے کے اندر 2 راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی بعثت کے مقاصد کا تذکرہ کیا جائے کہ آپ کیوں آئے تھے، آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا، آپ کو نبوت کیوں دی گئی تھی، آپ کی نبوت کے مقاصد کیا تھے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ان مقاصد پر بات کی جائے کہ رسول اللہ کی آمد کے جو مقاصد تھے کیا وہ ہم نے پورے کر دیے، کیا ان مقاصد پر ہم عمل پیرا ہو چکے ہیں. اور ایک راستہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کو پس پشت رکھتے ہوئے ایسے راستے اختیار کیے جائیں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کبھی زندگی میں اختیار نہیں کیے. تقریباً 100 سال کے عرصے تک حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے.